الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحفظوا أيمانكم کتاب التوحید کے سلسلہ وار دروس میں ہم اور آپ توحید اور شرک کے متعلق کئی باتیں سنتے سمجھتے آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے آج ایک نیا عنوان قائم کیا ہے، باب ما جاء فی کثرۃ الحلف، یعنی زیادہ قسمیں کھانے کے متعلق شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھا دوں کہ زیادہ قسم کھانے کا تعلق توحید کے ساتھ کیسا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ آدمی جب زیادہ قسمیں کھاتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ قسم کھانے والے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی تعظیم نہیں ہے جتنی کی ہونی چاہیے، اور قسم کی جو ہیبت ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے وہ ہیبت اس کے دل میں نہیں ہے، اور یہ تعظیم میں کمی آ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر میں کمی آ جانا ہے، اور اسی طریقے سے یہی بات انسان کی توحید میں کمی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قسمیں کھانا یہ شریعت کی نظر میں اچھی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کے متعلق ذکر کی ہے وہ ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارۃ الیمین کا تذکرہ، یعنی جب آدمی قسم کھا کر قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہونا چاہیے، اس کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تم اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کی۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہر قسم کی جو ہے تین شکلیں ہوتی ہیں، تین مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی قسم کھاتا ہے، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی قسم کو توڑ دیتا ہے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ قسم توڑنے کی وجہ سے آدمی کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی نے کسی کام کو چھوڑنے کی قسم کھائی تھی، کوئی گناہ آدمی اپنی زندگی میں کر رہا تھا، مثال کے طور پر بیڑی سگریٹ کا نشہ اور اسی طریقے سے گٹکا وغیرہ کھانا، آدمی نے قسم کھائی تھی کہ اس کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اپنی قسم کو توڑتے ہوئے آدمی نے پھر وہ کام کر لیا، تو نتیجے میں آدمی کو جو ہے قسم توڑنے کی وجہ سے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آدمی نے کسی کام کو کرنے کی قسم کھائی، مثال کے طور پر میں فلاں وقت میں جو ہے صدقات و خیرات کروں گا، یہ بول کر اس نے قسم کھائی تھی، لیکن اس نے قسم کے وقت میں اس کو پورا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت کریمہ میں قسموں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ قسم کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ تین طریقوں سے قسم کی حفاظت ایک مسلمان کو کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ آدمی کو ابتدا ہی سے قسم کی حفاظت کرنا چاہیے، وہ اس اعتبار سے کہ زیادہ قسمیں کھانے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی جب کبھی زیادہ قسمیں کھانا شروع کرے گا لوگوں کے اوپر سے اس کا بھروسہ اٹھ جائے گا، اور لوگ اس کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی تو ہر بات پر قسم کھاتا ہے، اس کی قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ابتدا ہی میں آدمی کو زیادہ قسمیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب ضروری ہو جاتا ہے قسم کھانا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کو قسم کھانا چاہیے۔ دوسرے طریقے سے جو قسم کی حفاظت ہوتی ہے کہ اگر آدمی نے ضرورت کے وقت میں قسم کھا لی، ضروری تھا، کسی نے مطالبہ کیا قسم کھانے کا، اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ کوئی راستہ دیگر نہیں تھا، تو ایسی صورت میں آدمی نے قسم کھا لی، تو ایسی صورت میں اس قسم کو پورا کرنے کی مکمل کوشش ایک مسلمان کو کرنی چاہیے۔ قسم کھانے کے بعد قسم کو پورا کرنا ایک مومن بندے کی علامت ہے، ایک مسلمان کی علامت ہے، الا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی نے کسی چیز کے متعلق قسم کھائی،
لیکن پھر آگے چل کر پتہ چلا کہ اس قسم سے بہتر کوئی دوسرا راستہ ہے، اس کو اپنایا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی قسم توڑ سکتا ہے۔ جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير۔ اے عبد الرحمن بن سمرہ، اگر تم کسی بات پر قسم کھاتے ہو لیکن بعد میں تمہیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ تم نے جس چیز کی قسم کھائی ہے اس سے بہتر سو کوئی اور راستہ ہے، فکفر عن یمینک، تو اپنی قسم کے لیے کفارہ ادا کرو اور جو چیز اس سے بہتر ہے اس پر عمل کرو۔ مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایک آدمی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اسے بعد میں چل کر پتہ چلا کہ ایک مسلمان اور ایک مومن بندے سے اس طریقے سے بات نہ کرنا، قطع تعلق کرنا، یہ شریعت کی نظر میں ناجائز ہے اور یہ صحیح راستہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر یہ بات لازم آتی ہے کہ اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے اور مومن بندے سے جس نے نہ بات کرنے کی قسم کھائی تھی اس سے بات کرنا شروع کرے۔ ایک اور مثال کے ذریعے سے کہ ایک آدمی نے ایک قسم کھائی تھی کہ میں فلاں بندے کی ضرور مدد کروں گا، فلاں بندہ جو کام کر رہا ہے میں اس کی ضرور مدد کروں گا، آدمی نے قسم کھائی۔ بعد میں پتہ چلا کہ آدمی جو ہے غلط کام کر رہا ہے، یعنی حرام کاری میں ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، ناجائز کمائی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کو اپنی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا چاہیے اور اس کا تعاون نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو کہ گناہ کے کاموں میں اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کے کاموں میں جو ہے تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا آدمی کبھی قسم کھاتا ہے، بعد میں چل کر پتہ چلتا ہے کہ میں نے غلط قسم کھائی تھی، تو ایسی صورت میں قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا چاہیے اور جو بہتر راستہ ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہوا کہ قسم کھانے کے بعد قسم کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تیسرا راستہ وہ یہ کہ آدمی اگر درمیان میں قسم توڑ دیتا ہے، درمیان میں کسی وجہ سے، کام نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر اسباب نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر اس نے جو ہے غلط طریقے کی قسم کھا لی تھی، تو ایسی صورت میں اس قسم کو توڑ دیتا ہے، تو قسم کو توڑنے کے بعد اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کہ اگر کوئی آدمی قسم توڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر ان 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بجائے ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا، یا پھر ایک گردن کو آزاد کرنا، یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا۔ ان 3 چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، یعنی پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اگر یہ نہیں ہو سکتا یا پھر اس کے بجائے ان کو کپڑوں کا انتظام کرنا، یا پھر ایک گردن کو آزاد کرنا، ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اگر یہ تینوں چیزیں انسان سے نہیں ہوتی ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اگر تم یہ تینوں کام نہیں کر سکتے ہو تو ایسی صورت میں 3 دن کے روزے رکھ کر قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے قسموں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے قسم زیادہ نہ کھانا، اگر قسم کو آپ نے کھا لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو پورا کرنا، اور اگر کسی وجہ سے قسم توڑ دی گئی ہے تو اس کا کفارہ ادا کر لینا۔ اسی میں ایک اور بات کا اضافہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی جب کبھی قسم کھاتا ہے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا حوالہ لے کر قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بہت بڑا شرک ہے، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک حدیث امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے تحت ذکر کی ہے، وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، الحلف منفقۃ للسلعۃ وممحقۃ للکسب، کہ قسم جو ہے ایک کسی چیز کو بیچنے کے لیے بہت زیادہ آسان ہے، لیکن اسی طریقے سے اپنی کمائی کو کم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔
یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ معاشرے میں کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا تجارت کا سامان بیچتے ہوئے قسمیں کھاتے ہیں کہ میں نے یہ مال جو ہے قسم سے اتنی چیز میں لیا ہے، اتنے روپے میں لیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے فرمایا قسم کے ذریعے سے تمہارا مال تو بک جائے گا، تمہارا مال زیادہ سے زیادہ بکے گا، لیکن اس کی وجہ سے تمہاری کمائی میں برکت نہیں رہے گی، تمہاری کمائی جو ہے کم ہوتی جائے گی۔ یہاں پر قسم سے مراد جھوٹی قسم ہے، یعنی اگر آدمی کبھی ضرورت پڑنے پر تجارت میں جو ہے سچی قسم کھاتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ ہے تجارت کرتے ہوئے کسی چیز کو بیچتے ہوئے جھوٹی قسم کھانا۔ اور کسی سامان کو بیچتے ہوئے قسم کھانے کی کئی ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے جو ہے کسی چیز کو لے کر اس کی برانڈ وغیرہ کو لے کر قسم کھانا کہ فلاں کمپنی کا ہے، حالانکہ وہ جو ہے اس کمپنی کا سامان نہیں ہوتا، یا پھر جو ہے نوع کو لے کر قسم کھانا کہ آدمی یہ کہہ کر قسم کھا کر بیچ رہا ہے کہ یہ لوہے کی چیز ہے لیکن وہ چیز ہے لکڑی کی۔ اسی طریقے سے آدمی جو ہے صفت کے متعلق قسم کھائے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ اور اسی طریقے سے قیمت کے متعلق بھی قسم کھا سکتا ہے کہ میں نے اللہ کی قسم اتنے روپے میں لیے تھی، بعد میں جا کر پتہ چلا کہ نہیں یہ تو اس سے بھی کم قیمت کی ہے۔ تو ایسے ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قسم زیادہ نہ کھاتے ہوئے جھوٹی قسم کے ساتھ مال کو بیچنا یہ بھی شریعت کی نظر میں کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ جو بات بیان فرمائی کہ کمائی میں جو ہے کمتری کا ذریعہ ہے، جھوٹی قسمیں کھانا اس سے جو ہے کمائی میں بڑھوتری کے بجائے کمتری ہوتی ہیں، وہ اس اعتبار سے کہ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں انسان کے اوپر ایسی مصیبت آ سکتی ہے کہ اس کا پورے کا پورا مال تباہ و برباد ہو گیا، آگ لگنے کی وجہ سے، کسی اور قدرتی حادثے کی وجہ سے، یا پھر آدمی کماتا تو بہت زیادہ ہے لیکن ہمیشہ مریض رہتا ہے تو مرض کی وجہ سے اسے بہت زیادہ علاج میں پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اس طریقے سے مال میں جو ہے انسان کے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یا پھر دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال سے جو ہے معنوی طور پر جو برکت اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہوتا ہے وہ لے لے، نتیجے میں آدمی جو ہے جتنا بھی پیسہ خرچ کرے اور وہ پیسہ خرچ ہوتا ہی جا رہا ہے لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی جھوٹی قسم کھا کر کسی بھی چیز کو بیچنا یہ تمہارے مال میں کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان میں یہ ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نہ بات کرے گا اور نہ ہی انہیں روز قیامت گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سب سے پہلا آدمی اشیمۃ زان، ایک بوڑھا زانی۔ عموماً انسان کے بڑھاپے کی عمر میں ہوتا یہ ہے کہ خواہشات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، خواہشات کا ولولہ زیادہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بوڑھا آدمی ہے اور زنا کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی خباثت کے اوپر یہ چیز دلیل ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خبیث انسان کی اس کیفیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نہ اس سے بات کریں گے، یعنی نہ رحمت کی بات کریں گے، نظر کرم فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے نہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بات کو سنیں گے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس کے گناہوں کو اس سے پاک کریں گے۔ وعائل مستکبر، ایک فقیر جو متکبر ہے، یعنی آدمی جو ہے مالدار نہیں ہے کہ گھمنڈ آئے اس کے اندر، نہ مال و دولت ہے نہ کچھ ہے، فقیر آدمی ہے، لاچار ہے، بے یار و مددگار ہے، پھر بھی آدمی کی اکڑ نہیں گئی اور اس متکبر ہے، تکبر کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی روز قیامت نہ بات کرے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِضَاعَتَهُ، اور ایک وہ آدمی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مال تجارت بنا لیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات کو آدمی تجارت کا مال بنا لیتا ہے، کیسے؟ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لا یشتری الا بیمینہ، جب کبھی کسی مال کو خریدتا ہے تو ایسی صورت میں قسم کھا کر خریدتا ہے، اور اگر کوئی مال بیچتا ہے تو ایسی صورت میں قسم کھا کر بیچتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو جو کوئی بھی آدمی ایسا کام کرے گا اس آدمی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نہ اس سے روز قیامت بات کرے گا اور نہ ہی اس کو گناہوں سے پاک کرے گا۔
اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین یعنی زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد آنے والوں کا زمانہ، پھر ان کے بعد آنے والوں کا زمانہ۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے یہ جملہ 2 مرتبہ کہا یا پھر 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد ایسی قوم آئے گی جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر مانگے گواہی دیں گے، یعنی ان سے گواہی طلب ہی نہیں کی جائے گی پھر بھی وہ گواہی دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا وہ لوگ خائن ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، اور اسی طریقے سے کہا نظر مانیں گے، نظر کو پورا نہیں کریں گے، اور ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ اس میں ہمیں اور آپ کو جو بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ لوگ جو ہیں نظر مانیں گے لیکن اس نظر کو پورا نہیں کریں گے، اور نظر کی ہو بہو ایک شکل قسم ہے، یعنی لوگ قسم کھائیں گے اور قسم کو پورا نہیں کریں گے۔ یہ بھی جو ہے انسان کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے آنے والے زمانوں میں یہ بات بھی ظاہر ہوگی، تو اس سے آدمی کو حفاظت کرنا چاہیے، بچے رہنا چاہیے۔ آخری بات جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کی ایک دوسری شکل ذکر کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد آنے والوں کا، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والوں کا، ثم یجیء قوم تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ شہادتہ، اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جہاں پر لوگ ان کو گواہی یعنی جن کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا یعنی ان کی گواہی سے ان کی قسم سے پہلے وہ گواہی کھائیں گے اور گواہی کے پہلے قسم کھا لیں گے۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، اور اس کے متعلق پیارے نبی نے فرمایا یہ قرون اولا یعنی 3 صدیوں کے بعد ایسا زمانہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آخری بات ذکر کی وقال ابراہیم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، کہ اسلاف کے متعلق ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ہمارے بزرگ ہمیں گواہی دینے اور عہد پر قائم رہنے کے لیے مارا کرتے تھے۔ یعنی آدمی کو یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ جب تک گواہی طلب نہیں کی جاتی اس سے پہلے گواہی نہیں دینا چاہیے۔ ہاں الا یہ کہ اگر کوئی ایسا موقع آ گیا جہاں آپ کے علاوہ کوئی اور آدمی اس واقعے کے متعلق جانتا ہی نہیں ہے، اس واقعے کو دیکھنے والے صرف آپ اکیلے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ گواہی دیں۔ اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کو واقعے کا علم نہیں ہوتا، پھر بھی جو ہے عصبیت میں آ کر، خاندانی عصبیت ہو یا پھر مقام کی عصبیت ہو، اس میں مبتلا ہو کر آدمی جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بچپن میں ہمیں جو ہے اس طریقے کی باتوں پر مارا جاتا تھا کہ یہ غلط کام ہے، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ الغرض امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قسم زیادہ نہیں کھانا چاہیے، ہاں اگر کھاتے ہیں تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور پورا اگر نہ کریں تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے معاملے میں اپنے آپ کو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ جہاں کہیں آدمی زیادہ قسمیں کھائے گا اس کی توحید میں کمی آئے گی، نتیجے میں آدمی شرک کی طرف بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔